السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لونگ اور چاول پر صرف ایک بار پڑھ لو یا اللہ یا باسط، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ جس گھر میں لونگ پر چاول پر صرف ایک بار یا اللہ یا باسط پڑھ کر تو دیکھنا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ اپنی قسمت کو آزما لینا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ یہ لونگ کے دانے پر، صرف 3 لونگ کے دانوں پر، ایک مٹھی چاول پر یہ وظیفہ کر لینا، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، تمام بندی سے رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر کے حالات سدھر جائیں گے۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ نے اگر شام کو یہ وظیفہ کر لیا تو صبح تک آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، اور شام تک کر لیا تو صبح کو کرا تو شام تک، اور شام کو کرا تو صبح تک۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ یہ چاول کا، ایک مٹھی چاول پر یہ وظیفہ کر کے تو دیکھ لو، صرف ایک مٹھی چاول اور 3 لونگ کے دانوں پر یا باسط، یا اللہ یا باسط پڑھ کے تو دیکھ لو، یہ حالات آپ کے اس طرح سے بدل جائیں گے کہ گھر کے کونے کونے میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لائی ہوں، دکھیاری بہنوں کے لیے لائی ہوں، جو پریشانی میں مبتلا ہیں، جو بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں، جن کے گھر میں جیبیں بھی خالی، تجوری بھی خالی، ان کے حال پٹے ہوئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ 1 روپیہ بھی، ہم 1 روپے سے پیسے سے محتاج ہیں، 1 پائی سے محتاج ہیں۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ آپ اپنے گھر کے حالات بدل لو، اپنے گھر کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ جس گھر میں 3 لونگ کے دانوں پر، ایک مٹھی چاول پر یا اللہ یا باسط پڑھا جائے گا۔ یا اللہ کے وہ نام ہیں جس کے پڑھنے والا اللہ کا بہت خاص بندہ بن جاتا ہے، پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس بندے سے رب راضی ہو جائے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ جس گھر کے حالات خراب ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، بیٹی جوان ہو، گھر میں خوشحالی نہ ہو، بے شکونی بے برکتی ہو، تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ ایک بار کر کے تو دیکھ لینا، آپ کے بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، گھر کے حالات سدھر جائیں گے۔ جس گھر میں یا اللہ یا باسط پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس گھر میں اس بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے، اپنے یار دوستوں کو، رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے شکونی بے برکتی کا جادو سے، حسد سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج کا دشمن تیر اور تلوار سے نہیں مارتا، اب آج کا دشمن جادو سے، حسد سے مار دیتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، یا اللہ یا باسط پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کا جادو حسد ختم ہو جائے گا، آپ کے کونے کونے میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے جادو کروا بھی دیا تو انشاءاللہ آپ پہ کوئی اثر نہ ہوگا۔ تو میری مائی بہنوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، صرف 3 لونگ کے دانے اور 1 مٹھی چاول پر آپ یہ وظیفہ کر کے تو دیکھنا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پورا گھر بھرا ہوا ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ رزق کی کمی ہے، تو اس گھر میں اور کیا چاہیے۔ تو میری مائی بہنوں، آپ ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کام ہوتے رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ بغیر بولو، بنا کہو کسی سے وظیفہ کرنا، آپ کسی سے بتلانا مت۔ جب آپ کا کام پورا ہو جائے مکمل، آپ کو جو بھی آپ کی حاجات پوری ہو جائے، جب بتانا۔
تو میری مائی بہنوں، اگر کسی سے ہم پہلے کچھ کام بتاتے ہیں تو ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے گھر کے حالات بدل لو، اپنے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل لو۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، صرف ایک بار پڑھ لو یا اللہ یا باسطو، پھر دیکھنا آپ کے بچوں کی کس طرح سے قسمت بدل جائے گی، آپ کے گھر کے کس طرح سے حالات بدل جائے گی۔ تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ایک بار آپ کر کے تو دیکھنا۔ یہ لاکھوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے، کروڑوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ، مگر یہ خاص وظیفہ ربیع الاول کے مہینے کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اگر ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کے حالات سدھر جائیں گے، آپ کے بچے بھی فرما بردار، بیوی بھی فرما بردار۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ اس وظیفے کو دل سے کریں گی تو یقین سے کریں گی آپ کے شوہر فرما بردار ہو جائیں گے، بچے آپ کے سسرال والے آپ سے اتنی محبت کریں گے کہ آپ کی زندگی خوشحالی میں گزرے گی۔ آپ کے بے انتہا، آپ کے شوہر اتنی بے انتہا محبت کریں گے، اور آپ کی ساس نندے آپ سے اتنی محبت کریں گی کہ آپ اپنی ماں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سسرال میں اتنا پیار لاڈ دولار ملے تو پیار یاد نہیں آتا۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ نے 3 لونگ کے دانے پر ایک مٹھی چاول پر یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کے حالات سدھر جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات تو سدھریں گے ہی، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، نہ کبھی رزق میں تنگی ہوگی، نہ دولت میں، نہ کبھی فاقہ ہوگا، آپ کی 7 نسلوں تک روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے، جو آپ سے منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ کو بات نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، جلی کٹی باتیں کرتے تھے، وہ آپ سے محبت سے بولیں گے۔ تو میری مائی بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ نے زندگی میں ایک بار بھی یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ کر لیا تو سمجھو آپ کے ہر حاجات پوری ہو گئی۔ یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے آپ کو پوری عمر اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ تو میری مائی بہنوں، ہر پریشانی کا حل ہے یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، ہر مصیبت کا حل ہے یا اللہ یا باسطو، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس پہ مہربان ہو جاتا ہے، اپنی رحم و کرم، اللہ اپنی رحمت بھری اس بندے پہ نظریں ڈال دیتا ہے، جدھر بھی وہ جاتا ہے کامیاب ہو کر لوٹاتا ہے، جدھر جاتا ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے گھر کو، اپنی بیٹیوں کو نیک ہدایت دو، اپنے بیٹوں کو نمازوں کی توفیق دو، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، شوہر فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے بچے نیک ہدایت، جب آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے، آپ کے بچے کلام پاک کی تلاوت کریں گے جس گھر میں، اور اب آپ کی عزت کریں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، تو اس گھر میں تو کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، اس گھر میں نہ پریشانی ہوگی۔ اور جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، بچے ماں باپ سے گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں، تو میری مائی بہنوں، اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے گھر کے حالات سدھار لو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ 3 لونگ کے دانوں پر اور ایک مٹھی چاولوں پہ کر کے تو دیکھنا، پھر دیکھنا کیا منظر ہو، کیا حالات ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو میری مائی بہنوں، ہر حاجات پوری کرنے کے لیے، ہر مصیبت کو دور کرنے کے لیے، گھر سے جادو حسد کو دور کرنے کے لیے، خاتمہ کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر لینا، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا وظیفہ، مگر یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی تمنا پوری کر دیتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، ہر مشکل کا حل ہے یا اللہ یا باسطو، ہر پریشانی کا حل ہے یا اللہ یا باسطو۔
آپ کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کام جو برسوں سے رکا ہوا تھا، آپ پیر اور فقیروں کے پاس جا کے تھک چکے تھے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کسی پیر اور فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے بیٹھے بیٹھے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، صرف 3 لونگ کے دانوں پر اور 1 مٹھی چاول کے دانوں پر صرف ایک بار پڑھ لو یا اللہ یا باسطو، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کے گھر کے اس طرح سے حالات بدلیں گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے خود نظارہ دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے نظارہ دیکھیں گے۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر آپ کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ آج کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا۔ نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری شان کریمی کے واسطے یا اللہ تو بے اولادوں کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہے گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما۔ اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، اللہ ان کے فاقے ختم فرما، تنگ دستی ختم فرما، ان کے گھر میں رحمت برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے جوان بیٹی بیٹھی ہیں، نیک رشتے عطا فرما، بیٹوں کی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا میرے مولا ہماری بیٹیوں کو، بہوؤں کو پردے والی، عزت والی اور شرم اور لحاظ والی بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو پردیس میں ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، جو سفر میں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے حافظوں کی، درسوں کی، مسجدوں کی حفاظت فرما، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، اللہ تو سب کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ہم سب کو اللہ تو ہمیں پاک دامن بنا، اللہ عزت کی حفاظت کرنے والی بنا، شرم اور لحاظ والی بنا۔ یا اللہ جن میری مائیں بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، ہر میری بہن کی، بھائی کی الگ الگ مسئلے ہیں، یا اللہ تو سب کی تمام زائد دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گئے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھو۔ نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، لونگ اور چاول پر یا اللہ یا باسی تو آپ پڑھ کے تو دیکھنا، آپ کے گھر کے حالات کس طرح سے بدلیں گے۔ پھر آپ کے گھر کا تماشا دنیا دیکھے گی، آپ کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے گی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ آپ چند دنوں میں صرف ایک دن یہ وظیفہ کرنا اور پھر آپ اپنے گھر کے حالات بدلتے دیکھیں گے، آپ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر ایک میری بہن کو بھی، ایک نے بھی کر لیا یہ وظیفہ، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، یہ اتنا خاص وظیفہ کہ کسی بہن نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ جس طرح سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، اسی طرح سے آپ کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ تو گھر میں خوشحالی کے لیے، بے سکونی بے برکتی کے لیے، گھر میں روزی رزق کے لیے، تنگی دور کرنے کے لیے وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نیا گھر، نئی گاڑی چاہتے ہو، آپ اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، گھر کے حالات سدھارنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتانا ہوگا، اور جس نے یہ کر لیا تو پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا، نہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کبھی نہ کسی کے محتاج ہوں گے۔ تو صرف 3 لونگ کے دانوں پر، 1 مٹھی چاول پر یا اللہ یا باسطو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی۔ میرے بھائی مسجد میں کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں، یہ نہیں ہم کسی سے بات کرتے ہوئے کریں۔ پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ ہمارا وظیفہ مکمل نہیں ہوا، نہ ہماری دعائیں قبول ہوئی۔ تو میری بہنوں، اب میں وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے نہ دیکھیں، اسکین کر کر کے نہ دیکھیں،
پھر نہ کہنا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا وظیفے کا۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ 3 لونگ کے دانے لے لینے ہیں ہتھیلی پہ، آپ کو 3 لونگ کے دانے لے لینے ہیں اور 1 مٹھی چاول، تھوڑے چاول لے لینے ہیں، اور ایک طرف باوضو ہو کر آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، مگر نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی ہر حال میں۔ یہ نہیں کہ آپ نماز ہو تو پڑھی نہیں اور وظیفے کرنے بیٹھ گئے، پھر نہ کہنا کہ آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ ایک بار باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف رخ کر اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں، 7 بار، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ اور جو آپ کسی پہ بھی، ہر مسلمان پہ درود ابراہیم آتا ہے، مگر کسی پہ نہ آئے مجبوری تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتی ہیں، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ 7 بار درود ابراہیم پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، میرے رب نے خود قسم کھائی ہے یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھتا ہے اس کی میرا رب حفاظت کرتا ہے، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جدھر بھی جاتا ہے وہ فتح ہو کے آتا ہے، فتح پا کے آتا ہے، جدھر بھی جاتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، یا اللہ یا فتاح پڑھنے والا اللہ کا وہ پیارا بندہ ہو جاتا ہے، پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ شکلیں دیکھتا ہے نامال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ جس بندے سے یا اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ یا فتاح پڑھتا ہے، اس کی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جادو سے، حسد سے، دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، یا اللہ یا فتاح پڑھتے کے ساتھ ہی جو بھی آپ کی حاجات دلی مراد پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جو دوسرا وظیفہ آپ کو وہیں اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے، آپ کو 21 بار آپ کو یا اللہ یا باسط پڑھتے کے ساتھ ہی چاول پہ اور لونگوں کے دانے پر پھونک مار دینی ہے، پھر مٹھی بند کر لینی ہے، اور وہیں اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا باسط آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار۔ اللہ سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، یا اللہ یہ میں وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میرے گھر میں محبت عطا فرما، میرے سسرال والے مجھ سے اتنی محبت کریں اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ محبت کریں، ان کے دل میں میرے لیے محبت جگا دے، یا اللہ تو میرے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، ختم فرما دے، میرے گھر کی کونے کونے میں رحمت برکت عطا فرما، یا اللہ تو میرے گھر کے تمام مسئلے حل کروا دے، جس مقصد کی نیت کی ہے اللہ وہ مقصد مصلی چھوڑنے سے پہلے کروا دے۔ تو اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، صرف 21 بار یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا باسط پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی 21 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب وہ بھی پوری کر دے گا۔ میرا رب تو دینے والا ہے، ہم پہ مانگنا نہیں آتا، ہم پہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اللہ کے پیارے ناموں کا وظیفہ، ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، وہ لونگ کے دانے پر اور چاولوں پہ پھر سے پھونک مار دے کر بند کر دیں، ہاتھ کو، مٹھی کو بند کر لیں، اور پھر آپ کو آخر میں آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق،
یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یہ تینوں وظائف اللہ سے شروع ہیں۔ تو میری مائی بہنوں، یہ اللہ کے خاص نام ہے۔ جو بندہ اللہ سے شروع کرتا ہے، ہر کام اللہ کے ذکر سے شروع کرتا ہے، اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو 11 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھ کر پھر لونگ پہ اور چاولوں پہ دم کر دینا ہے اور مٹھی بند کر کے مٹھی بند کر دینی ہے۔ اور جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا 7 بار، اتنی بار اپنی پڑھ کر درود ابراہیم اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں اور اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ جو بھی میں نے پڑھا ہے اللہ تیری رضا کے لیے پڑھا ہے، اللہ تیرے ناموں کا وظیفہ کیا، اللہ تیری رضا کے تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جو بھی میرا مسئلہ ہے، میرے بیٹیوں کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، دشمن سے حفاظت کے لیے، گھر میں روزی رزق کے لیے، آپس میں محبت کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی وظیفہ کیا، یا اللہ تو میرے وظیفہ قبول فرما، میری دعا قبول فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے میں نے وظیفہ کیا، اللہ سے پوری کامیابی عطا فرما۔ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے اور دعا استغفار پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اب رب سے اتنا وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا، مشکلیں آسان کر دے گا، بند راستے کھولتا چلے جائے گا، کاموں میں آسانی ہو جائیں گی، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو میری مائی بہنوں، یہ 3 وظائف بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ کو ایک بار، صرف ایک بار کر کے تو دیکھنا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، رشتے مضبوط ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، محبت آ جائے گی۔ یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ آپ کر کے تو دیکھنا، صرف 3 لونگ کے دانوں پر ایک مٹھی چاول کی پڑھنے کی دیر ہے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، قسمتیں بدل جائیں گی۔ اب آپ کو یہ ہوگا کہ اس چاولوں کا اور لونگ کے دانوں کو کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو چاول کو جب آپ کھانا بنائیں تو چاول کھانے میں گیر دیں اور سب گھر والے کھائیں گے تو سب میں آپس میں محبت آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، روزی رزق میں تنگی دور ہو جائے گی۔ جب گھر میں خوشحالی آ جائے گی تو گھر میں رحمت کے فرشتے آ جائیں گے، دولت کے فرشتے آ جائیں گے۔ اور لونگ کے دانوں کو اپنے پرس میں رکھ لیں، جہاں آپ کی لوکب ہو، تجوری ہو، وہاں رکھ لیں، دکان میں رکھ لیں، تو انشاءاللہ برکتیں آ جائیں گی۔ جس گھر میں اس طرح سے یہ وظیفہ ہوگا، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر رو رو کے اللہ سے ضد کر کے مانگنا، میرا رب ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ایک بار کرنے کی دیر ہے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔